ہمیشہ نوجوانوں سے جب ملتے تھے اور he was always keen to meet the youngsters. ہمیشہ وہ کسی بڑی سے بڑی محفل میں جانے کو ترجیح نہیں دیتے تھے. وہ ہمیشہ اسٹوڈنٹ ینگ بوائز اینڈ گرلز ان سے بات کرنے کو ترجیح دیتے تھے. اور خدا نے ان کو خلوص اور جذبے اور محبت کو اور نوجوانوں کی اس قدر کو اس شان سے قبول کیا کہ وہ اسی طرح کے اسٹوڈنٹس کی ایک گیدرنگ کو ایڈریس کرتے ہوئے اور وہیں پر ہارٹ اٹیک کے ذریعے سے انتقال کر گئے اسٹیج پر. ان کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا. میں ان سے کئی بار ملا ہوں کہ کسی ملک کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ آئے, امریکن پریزیڈنٹ آئے, دنیا کے کسی طاقتور ترین کا حکمراں, طاقتور ترین ملک کا حکمراں ہے, پریزیڈنٹ اے پی جے عبدالکلام کو ان سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں. لیکن وہ ایک ذمہ دار تھے, پریزیڈنٹ تھے انڈیا کے, راشٹرپتی تھے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے, آرم فورسز کے کمانڈر ان چیف تھے. تو ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ ہر آنے والے مہمان کو کا استقبال کریں, کوئی لنچ یا ڈنر وہ ان کو دیں, ان سے ملیں. لیکن وہ خود کہتے تھے کہ میں کبھی حکمرانوں سے مل کر کبھی خوشی محسوس نہیں کرتا. بس میری خوشی کے لمحے تب ہوتے ہیں جب میں اپنے قوم کے نوجوانوں سے بات کروں, اس لیے کہ دے آر دا فیوچر آف دا کنٹری اینڈ دا نیشن. یہ ہیں ملک کا مستقبل. مجھے بھی دنیا میں کہاں کہاں ایڈریس کرنے کا موقع میرے بزرگوں کی تربیت اور میرے والدین کی تربیت اور گاؤں کی برکت سے ملا. امریکن کانگریس سے 2 مرتبہ میں نے ایڈریس کیا, یو این او سے میں نے بہت لمبی 2 مرتبہ تقریر کی, اور ہاؤس آف کامنس برٹش پارلیمنٹ کا جو اپر ہاؤس ہے اس سے میں نے خطاب کیا. لیکن میں سچ کہتا ہوں, جو ذمہ داری کا احساس, جو خوشی مجھے تم نوجوانوں سے بات کرتے ہوئے محسوس ہوتی ہے, جب مجھے اس کا کوئی موقع ملتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں اپنا کلیجہ نکال کر تم کو موٹیویٹ کروں, تمہارے اندر امیدوں کا چراغ روشن کروں, تم کو ذمہ داری کا احساس دلاؤں, اور یہ سب سے زیادہ یہی بات کہوں کہ بڑے بڑے خواب دیکھو. صرف پرسنل کیریئر کو سوچنا, صرف ذاتی خواہشات کو سوچنا, یہ بہت چھوٹے درجے کی بات ہے. ہر انسان کی ذاتی خواہشات ہوتی ہیں, میں ان کو مانتا ہوں. ہر انسان دنیا میں بہت کچھ چاہتا ہے, لیکن تم امتی ہو محمد الرسول اللہ. تمہارا اسٹیٹس, تمہاری ریسپانسبلٹی, تمہاری ذمہ داری دنیا کے عام نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے ہزاروں میل اوپر ہے. تم کو یہ خواب دیکھنا چاہیے, اس وقت تم کو یہ ارادہ کرنا چاہیے, یہ تمنا کرنی چاہیے, اس گول کو سامنے رکھ کر محنت کرنی چاہیے, اور اس کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ کم سے کم مجھ سے اپنے اس ملک کی تبدیلی کا کام دے لیجیے. میں اس ملک میں کوئی تبدیلی لا سکوں, میں اپنے پردیش میں, اپنے اسٹیٹ میں کوئی تبدیلی لا سکوں, میں اپنے ضلع میں کوئی تبدیلی لا سکوں, میں اپنے خاندان, برادری, پڑوس اور محلے میں کوئی تبدیلی لا سکوں. میں کچھ ایسا کر سکوں بڑے ہو کر کہ غریبوں کا سہارا بن جاؤں, ان کی دعائیں لے لوں. جو لوگ
سے محروم ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ان کے نہیں مل رہے، ان کو ڈپرائیو کیا جا رہا ہے دھرم کی بنیاد پر یا کاسٹ کی بنیاد پر. کوئی بھی ہو، وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، کرسچنس ہو، بدھسٹ ہو، ایتھیسٹ ہو، کسی خدا کو نہ ماننے والے ہوں، لیکن وہ سب میرے بھائی اور بہن ہیں. ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہم سب ایک پریوار ہیں، اور ایک انسان کی خدمت کرنا اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں. آج کل عام طور پر میرے قوم کے، میرے ملک کے نوجوانوں کی میجورٹی، ان کی سوچ اونچی نہیں ہے. وہ بالکل صرف اپنے پرسنل انٹرسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں. کچھ شوق ہوتے ہیں لڑکوں کے، کچھ شوق ہوتے ہیں لڑکیوں کے، اور اس دنیا کی خوبصورتی لڑکوں اور لڑکیوں کے ان شوقوں ہی کی وجہ سے. میں ان شوقوں کو کنڈیم بالکل نہیں کرتا. علامہ اقبال نے تو یہاں تک کہا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، کہ اس دنیا کا حسن، اس دنیاوی زندگی کا اٹریکشن یہ دراصل فیمیل کے وجود سے ہے، عورتوں اور لڑکیوں کے وجود سے ہے. اور زبردست بات کہی ہے علامہ اقبال. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صاف کہا تھا، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. یہ دنیا سب ایک سامان سفر ہے. سفر میں آدمی جاتا ہے تو کچھ سفر کی ضرورتیں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے. آپ نے فرمایا دنیا سب ایک مسافر کا توشہ ہے، اس کا زاد راہ ہے. اور اگلا جملہ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، اور اس دنیا کا سب سے بہترین توشہ، سامان اور زاد راہ یہ ایک نیک عورت ہے. اس سماج میں، جس سماج میں عورتوں کو بے پناہ ذلیل کیا جاتا تھا، لڑکی کو جینے کا حق ہی نہیں. پیدا ہونے کے بعد فوراً لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. وہ چھوٹی سی بچی روتی چلاتی رہتی تھی، ابا ابا ابا، اور وہ گڈھے میں ڈال کر اس کے اوپر من و مٹی ڈال کے گھر واپس آتا تھا اور خوب داد وصول کرتا تھا کہ میں اپنے بیٹی کو دفن کرایا. اس سماج میں اللہ کا وہ سچا رسول، ہزاروں لاکھوں درود و سلام ہوں سیدنا محمد رسول اللہ پر، اس سماج میں انہوں نے کہا کہ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت، اس دنیا کا سب سے بڑا توشہ اور زاد راہ وہ ایک عورت ہے، اور وہ بھی نیک عورت، پاک دامن عورت، بہادر عورت. نوجوانوں، تمہاری قربانیوں کے بغیر پیغمبروں کی کوشش بھی کامیاب نہیں ہوتی. بہت بڑا جملہ میں نے کہا، تمہارا ساتھ، تمہاری وفاداری، تمہارا ڈٹرمنیشن، تمہاری استقامت، تمہاری پاکدامنی، تمہارے بلند حوصلے، تمہاری پاکیزہ تمنائیں، یہ سپر پاورز کی طاقت کو توڑ دیا کرتے ہیں. جب تک مسلمانوں کے نوجوان، لڑکے اور لڑکیوں کی تمناؤں کا قبلہ ٹھیک رہا، جب تک ان کے شوق بیلنس رہے، جب تک ان کی سوچ بلند رہی، پوری دنیا کے مسلمان پوری دنیا کے محبوب بن کر بھی رہے اور حکمراں بن کر بھی رہے.
قومیں پیار کرتے تھے، دلوں پر چوٹ لگتی تھی دنیا کے نوجوانوں کے دلوں پر مدینے کی تربیت دیے ہوئے نوجوانوں کی پاکدامنی دیکھ کر، دنیا کی لڑکیوں پر، یورپ کی لڑکیوں پر، رومن لڑکیوں پر، ٹرکش لڑکیوں پر، جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں مانی جاتی تھیں، ان لڑکیوں کا کیریکٹر پر، ان کی زندگی پر، ان کی پسندیدہ تہذیب پر اثر پڑتا تھا مدینے کی تربیت یافتہ لڑکیوں کی پاکدامنی دیکھ کر، ان کے عزائم دیکھ کر، ان کا علم دیکھ کر، ان کی سمجھداری دیکھ کر، ان کی وفاداری دیکھ کر والدین کی آنکھوں کی وہ ٹھنڈک بنی ہوتی تھی، اور جس گھر میں وہ دلہن بن کر جاتی تھی اس گھر کو جنت بنا دیتی تھی۔ یہ کیریکٹر چھپا نہیں رہتا اور چھپا نہیں رہا تھا، تو دنیا کی لڑکیاں اور دنیا کی عورتیں مدینے کی تربیت یافتہ لڑکیوں اور عورتوں کو دیکھ کر، اور دنیا کے نوجوان لڑکے اور دنیا کے مرد مدینے کے تربیت یافتہ لڑکوں اور نوجوانوں کو دیکھ کر، مردوں کو دیکھ کر، بغیر کسی کے دعوت دیے، بغیر اس کے کہ کوئی ان سے کہے کہ تم اسلام قبول کرو، وہ لپٹ کر آتے تھے، جس طرح میگنیٹ لوہے کو کھینچ لیتی ہے، اس سے زیادہ اٹریکشن، اس سے زیادہ کھینچنے کی طاقت اسلام میں ہے، مگر اس اسلام میں جو دل کے اندر اتر جائے، جو عقل کو مطمئن کر دے، جو روح کو گرما دے، جو دل کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، جو نگاہ کو بلند کر دے۔ جب سے ہمارے نوجوانوں کو وہ تربیت ملنا بند ہو گئی، نہ گھر میں نہ اسکول کالج میں، جب سے ان کے سامنے وہ کیریکٹر آنے بند ہو گئے، اور اس کے بدلے انتہائی خراب کیریکٹر موبائل کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، اسٹوریز کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، جب سے نوجوانوں کے سامنے بہت ہی گھٹیا قسم کے کیریکٹر آنے لگے، تو نوجوان کی جو نوجوانی کی عمر ہوتی ہے